اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اس موقع پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے خاص اپنے پاس سے اچھی اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 38 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام کا حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہونا اور وہاں پر بے موسم کے پھل دیکھ کر ان سے دریافت کرنا کہ یہ پھل کہاں سے آئے۔ یا مریم ان لکی ھذا قالت ھو من عند اللہ، انہوں نے جب ان کو یہ جواب دیا کہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے ہے، غیب کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھیجے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بے حد و حساب رزق عطا فرماتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ چیز کو محسوس کیا تو فوراً بے اختیار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، جبکہ دونوں میاں بیوی بوڑھے ہو چکے ہیں، کافی عمر ہو چکی ہے، بیوی بانجھ ہے، لیکن اولاد کی خواہش اور آرزو دل میں تھی، فوراً ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے بھی عطا فرما دیجیے اپنے پاس سے ایک نیک اور صالح اولاد۔ انک سمیع الدعاء، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، انک سمیع الدعاء کہہ کر، بے شک آپ بہت ہی دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے جو صفت بھی جو مناسب ہے اس وقت اس دعا کے لیے وہ صفت کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ کو متوجہ کرنا چاہیے۔ تو اس میں کچھ باتیں ہیں جو غور طلب ہے۔ ایک تو یہ کہ زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے جو دعا مانگی وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگی، کسی واسطے وسیلے کے بغیر اور کسی اللہ کے کوئی مقرب بندے کا حوالہ دیے بغیر یا کوئی اللہ کے کوئی بندے سے نہیں مانگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے براہ راست مانگی۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء اور صالحین کا طریقہ اور سنت ہے کہ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا۔ اور تیسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کے لیے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگی جائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اولاد دے دے، اے اللہ بیٹا دے دے، لیکن صالح کی دعا نہیں کرتے تو وہ وبال جان بن جا سکتا ہے، عذاب بن جا سکتا ہے، وہی اولاد وہی بیٹا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے جب اولاد مانگو تو صالح اولاد مانگو، جس میں یہ بات یہ طریقہ سکھلا دیا گیا۔ اور سورہ فرقان 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں عباد الرحمن ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے ان کی تعریف فرمائی، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین کہہ کر یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھلائی اس میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب بیوی اور بچے مانگتے ہیں تو ان کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ نیک عطا فرمائیے ہمیں۔ تو یہ دعا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جب بیوی مانگنا ہو تو بھی اللہ تعالیٰ سے نیک مانگنا، اور اولاد بھی مانگنا ہو تو نیک مانگنا۔ قرۃ اعین کہہ کر وہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اس کو، اور دل کا سرور بنا دیجیے۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ مانگنا سکھائے ہیں۔ یہ دعاؤں میں ہم جو ہے چوک ہو جاتی ہے ہماری، اور ہم نیک اور صالح کے لیے دعا نہیں کرتے۔ شادی سے پہلے بھی نوجوان نیک عورت کے لیے دعا نہیں کرتا، اور پھر اولاد سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے لیے دعا نہیں کرتا، بس ایسے ہی دعا کر لیتا ہے یا ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اس طریقے سے دعائیں کرنا چاہیے۔ یہ دعائیں بڑی پیاری دعائیں ہیں قرآن کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو سکھائی تھی، اور نبیوں کے ذریعے سے جو ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں سارے امت کو کہ تم بھی ایسے ہی دعائیں مانگو، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فرشتوں نے اسے پکارا جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار ہوگا، ضبط نفس سے غائب درجے کام لینے والا ہوگا اور نبی ہوگا، صالحین کے زمرے میں سے ہوگا. تو جب زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، اور فوراً ہی جب وہ نماز میں اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتے کے ذریعے سے ان کو اطلاع دے دی گئی، یہ خوشخبری پہنچا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک بیٹا عنایت فرمانے والے ہیں، اور اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے تجویز فرما دیا کہ اس کا نام ہوگا یحییٰ. اور پھر ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے، اس میں 5 اوصاف کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا. مصدقا بکلمات من اللہ فرمایا، تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلمے کی. اللہ تعالیٰ کے کلمے کی مطلب یہ ہے کہ یہاں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خرق عادت کے طور پر اپنی ایک غیر معمولی فرمان کے ذریعے سے ان کی تخلیق فرمائی تھی، تو ان کو کلمۃ من اللہ کہا یہاں پر. تو ان کی تصدیق کرنے والا ہوگا، یہ سب سے پہلی صفت ان کی یہ بتائی. اور سیدن فرمایا، سید ہوگا مطلب یہ ہے کہ سردار ہوگا اور دین کا پیشوا ہوگا. وہ حصوراً فرمایا، اور تیسری صفت یہ فرمائی کہ وہ جو ہے نفسانی خواہشات اور اس کو جو ہے اس سے دور رہنے والا ہوگا، یعنی لذات سے دور اپنے آپ کو رکھنے والا ہوگا. جو مباح جو خواہشیں ہیں، جو نفس کی جو مرغوبات ہیں، اس سے بھی وہ اپنے آپ کو دور رکھنے والا ہوگا. ایسا ہی تھا کہ وہ عورتوں سے دور رہنے والے اور دیگر ساری جو خواہشات تھی، جو نفس کی مرغوبات تھی، ان تمام چیزوں سے بھی وہ دور رہنے والے تھے. یہ ان کی صفت تھی. اور چوتھی صفت ان کی نبیًا فرمایا، وہ نبی بھی تھے اللہ تعالیٰ کے، من الصالحین، اور نیک اور انتہائی شائستہ لوگوں میں سے ہوں گے. یہ 5 صفتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی بتا دی تھی، ان کا نام بتا کر کہ یہ بیٹا ہم تم کو دے رہے ہیں. جب انہوں نے حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی تھی صالح اولاد کی، تو بہترین صالح اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمانے کا وعدہ فرما کے ان کو جو ہے یہ صفتیں بھی بتا دی کہ یہ بیٹا تمہارا ایسا ایسا ہوگا، فلاں فلاں صفتیں اس میں جو ہے ہوں گی. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آخر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. اس نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس میں جب ان کو اطلاع دی گئی کہ تمہیں بیٹا ہوگا اور ایسا ایسا بیٹا ہوگا، یہ اوصاف والا، تو ازراہ تعجب اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھنے لگے کہ یا اللہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا، جبکہ وہ خود دعا مانگے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے اور میری دعا رد نہیں کریں گا. اور یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہم جو حالت میں ہیں، موجودہ حالت میں، کیا موجودہ حالت ہی میں ہمیں اولاد عطا کی جائے گی اتنے بڑھاپے میں اور میری بیوی بانجھ ہے، یا ہم کو پھر سے جوان کر دیا جائے گا؟ یہ سوال کرنا تھا اصل میں اللہ تعالیٰ سے کہ کیسے ہوگا بیٹا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا. کذالک اللہ یفعل ما یشاء. بالکل اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہتے ہیں اسی طریقے سے پیدا فرما دیتے ہیں. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ظاہری اسباب ہرگز اس سلسلے میں مانی نہیں ہو سکتے، کیونکہ عالم اسباب پر اسی کی حکمرانی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ بیچ میں آیا، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ جو واقعات چل رہے ہیں، تو اس میں یحییٰ کا جو ہے جو تذکرہ آیا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ 6 ماہ پہلے یہ پیدا ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور اسی گھرانے کے ایک فرد تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ زاد بھائی تھے یحییٰ علیہ السلام. تو یہ تمہیدی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو عیسائیوں کا جو باطل عقیدہ انہوں نے جو کھڑ لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، کہ صرف اس وجہ سے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کی ہوئی تھی،
تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی باپ کے بوڑھے اور ماں کے بانجھ ہونے کے باوجود ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے ہی خاندان کا ایک فرد ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کی معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی کلمہ کن سے ہوئی ہے، تو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی کچھ اسی طریقے سے ہوئی ہے کہ ماں باپ اتنے بوڑھے ہیں کہ ظاہری طور پر ان سے کوئی اولاد اب نہیں ہو سکتی تھی، اور جو ہے بیوی ان کی بانجھ تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرما دی۔ ایک غیر معمولی واقعہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ ایک غیر معمولی طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلمے سے پیدا ہو سکتے ہیں، اور تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی ولادت کی بنا پر انہیں کیوں خدائی درجہ دیا جائے؟ آخر ایسی کیا بات ہے؟ تو ایسا اگر ہوتا تو پھر یحییٰ علیہ السلام کو بھی تم الہ ماننا چاہیے تھا۔ یہ بتانے کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بھی جو ہے بیچ میں لا کر بتائے ہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیاتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ عرض کیا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گی، اور اپنے رب کو بکثرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے عرض کیا کہ اے اللہ اگر میری بیوی کو حمل ٹھہر گیا ہے تو اس کا جو ہے مجھے کیسا معلوم ہو، کوئی نشانی آپ اس کا تذکرہ فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے مگر اشاروں سے۔ اس وقت تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرنا۔ یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، اور یہ بتانا اس میں بھی مقصود ہے کہ کسی کو اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے کسی کی بیوی کو حمل ٹھہرا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حبا کہا یعنی جو اللہ تعالیٰ جو عطا فرما دیتے ہیں کسی کو، عطا ہے وہ بغیر کسی محنت اور مشقت کے اور بغیر کسی صلے کے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتے ہیں۔ جس کو اولاد نہیں ہے اس کو پتہ، اس سے معلوم کرے کہ کیا اس کے لیے پریشانی اور تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے وہ۔ تو جو اولاد اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں اس کے لیے بے حد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا، تجھے پاکیزگی عطا کی اور تجھے دنیا کی عورتوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی مخلصانہ اطاعت کر، اس کے لیے سجدہ کیا کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہ۔ اس میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شرف عطا فرمایا تھا سارے جہاں کی عورتوں کے مقابلے میں۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے ان کو کہلوا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب کیا ہے، تمہیں پسند کیا ہے۔ ان اللہ اصطفاک وطہرک، اور پھر تمہیں جو ہے پاکیزہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ساری تمام جہاں کی عورتوں پر تم کو ممتاز کر کے تم کو منتخب کیا اس کام کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے کی جتنی بھی عورتیں تھیں ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ممتاز فرمایا تھا۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کیونکہ سیدۃ النساء فاطمہ آیا ہے اہل الجنہ کے تعلق سے، جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو سردارنی ہوگی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوگی، تو پھر جنت کی سرداری سب سے اونچا درجہ ہوگا اس کا۔ اور ایک حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ دنیا کی 4 عورتیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کامل بنایا، اس میں ایک حضرت مریم بھی تھی، اور دوسری حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اور تیسری اور چوتھی ازواج مطہرات میں سے تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کامل عورتیں گزری ہیں دنیا میں، اور ان کو ساری دنیا کی عورتوں پر اس طریقے سے فوقیت حاصل ہے جس طریقے سے غذاؤں میں سرید کو جو ہے فوقیت حاصل ہے۔ سرید ایک خاص قسم کی غذا ہوتی ہے، اس کو جس طریقے سے فوقیت جو ہے تمام غذاؤں میں ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ 4 عورتوں کو بھی سارے جہاں کی عورتوں پر فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، تو حکم دیا گیا مریم علیہ السلام کو کہ تم جو ہے عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرو، اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ چونکہ ہیکل میں معتکف تھی وہاں پر بیت المقدس میں، تو وہ ان کے لیے جماعت کی نمازوں کی سعادت حاصل کرنے کی بھی ہدایت دی گئی تھی۔ جماعت سے نماز پڑھنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز۔ عورتوں کے لیے جماعت کی نماز ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا خاص معاملہ تھا، ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کیا گیا تھا اور ان کو بیت المقدس ہی میں ان کا قیام تھا، وہیں پر وہ معتکف تھی، اس لیے ان کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ تم سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔